ٹوٹ جائے گا، اور علاوہ ان کے پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جن چیزوں سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے، ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تیمم کرنے والا اگر پانی پر قادر ہو جائے تو پھر بھی اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب اتنا تندرست ہو گیا کہ غسل سے نقصان نہ پہنچے گا تو تیمم ٹوٹ گیا۔ نمبر 3، کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی، وہ کوئی سبب ایسا پایا گیا جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اتنا پانی پایا کہ جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا اور اب تندرست ہو گیا کہ وضو نقصان نہیں کرے گا اور غسل سے نقصان ہوگا، تو صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا، غسل کے حق میں باقی ہے۔ یعنی وضو کے حق میں تیمم اب اس کا بندے کا ٹوٹ گیا ہے، غسل کے حق میں تیمم باقی ہے۔ دوبارہ سنیے، کسی بندے نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا، کافی ہے، پھر وضو توڑنے والا کوئی سبب پایا گیا، ایک صورت، یا پانی اتنا پایا کہ جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا بیمار تھا اور اب تندرست ہو گیا، اور تندرست اتنا ہوا کہ وضو تو کر سکتا ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، غسل کرے گا تو نقصان ہوگا، تو ان صورتوں کے اندر اس بندے کا جو تیمم ہے وہ وضو کے حق میں تو ٹوٹ گیا لیکن غسل کے حق میں وہ تیمم باقی ہے۔ مطلب اب یہ ہے کہ اب اگر دوبارہ یہ کسی نماز کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے اس بندے کو دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا۔ جی، اگر وضو پانی نہیں ہے تو دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا، لیکن اگر پانی موجود ہو گیا، پانی اس کے پاس آ گیا اتنا کہ وضو کر سکتا ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا یا غسل نقصان دیتا ہے، تو اس صورت میں اب یہ بندہ اگر نماز کا وقت آ گیا ہے تو یہ بندہ وضو ہی کرے گا۔ وہ تیمم جو غسل کے لیے کافی ہے، جو غسل کے حق میں ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن نماز کے لیے اب یہ تیمم کرے گا، بلکہ وضو کرے گا، اب نماز کے لیے نئے سرے سے یہ وضو کرے گا۔ نمبر 4، جس حالت میں تیمم ناجائز تھا اگر وہ بعد تیمم پائی گئی، ایسی حالت کہ جس حال میں تیمم جائز نہیں تھا اگر وہ تیمم کے بعد پائے گی تو تیمم ٹوٹ گیا۔ جیسے تیمم والے کا ایسی جگہ گزر ہوا کہ وہاں سے 1 میل کے اندر پانی ہے تو تیمم جاتا رہا، یہ ضرور نہیں کہ پانی کے پاس ہی پہنچ جائے تب اس کا تیمم ٹوٹے گا۔ اگر ایسی جگہ سے گزرا کہ اس جگہ کے اندر اس کے قریب میل کے اندر پانی موجود ہے، پانی پر قدرت مل گئی ہے تو تیمم ٹوٹ گیا۔ نمبر 5، ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اتنا پانی ملا کہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی 1 مرتبہ منہ اور 1 مرتبہ دونوں ہاتھ پاؤں نہیں دھو سکتا تو وضو کا تیمم نہیں ٹوٹا۔ یعنی جو بندہ جس نے ایک ہی تیمم کیا تھا وضو غسل کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اگر اس کو اتنا پانی ملا جو وضو کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اتنا پانی ہے کہ 1 مرتبہ منہ اور 1 مرتبہ دونوں ہاتھ پاؤں نہیں دھو سکتا، تو اب وضو کا تیمم نہیں ٹوٹا، وہ جو وضو کے حق میں تیمم کیا تھا نا، وہ تیمم نہیں ٹوٹا۔ اور اگر 1 مرتبہ دھو سکتا ہے تو وضو
ایک ایک مرتبہ کر سکتا ہے، ایک ایک مرتبہ اعضاء دھو سکتا ہے، تو اب وہ تیمم جو وضو کے حق میں ہے وہ ٹوٹ گیا۔ یوں ہی غسل کے تیمم کرنے والے کو اتنا پانی ملا جس نے غسل کے لیے تیمم کیا تھا، یہ وہی بندہ جو غسل کا ایک ہی تیمم کرنے والا تھا، اس کو یوں ہی غسل کے تیمم کرنے والے کو اتنا پانی ملا جس سے غسل نہیں ہو سکتا، کم پانی ہے تو تیمم نہیں ٹوٹا۔ وہ تیمم جو غسل کے لیے کیا تھا وہ تیمم نہیں ٹوٹا۔ نمبر 6، ایسی جگہ گزرا کہ وہاں سے پانی قریب ہے مگر پانی کے پاس شیر یا سانپ یا دشمن ہے جس سے جان یا مال یا آبرو کا صحیح اندیشہ ہے، یا قافلہ انتظار نہیں کرے گا نکل جائے گا اور نظروں سے غائب ہو جائے گا، یا سواری سے اتر نہیں سکتا جیسے ریل ہے، یا گھوڑا کہ اس کے روکے نہیں رکتا، یا گھوڑا ایسا ہے کہ اترنے تو دے گا مگر پھر چڑھنے نہ دے گا، یا یہ اتنا کمزور ہے کہ پھر گھوڑے پر گاڑی پر چڑھ نہ سکے گا، یا کنویں میں پانی ہے اور اس کے پاس ڈول رسی نہیں ہے، تو ان سب صورتوں میں تیمم نہیں ٹوٹا۔ جی نمبر 7، پانی کے پاس سے سوتا ہوا گزرا تیمم نہیں ٹوٹا۔ ہاں اگر تیمم وضو کا تھا اور نیند اس حد کی ہے جس سے وضو جاتا رہے، اگر تیمم اس نے وضو کا کیا تھا اور نیند اس کی اس حد کی ہے کہ جس سے وضو جاتا رہے، تو بے شک تیمم جاتا رہا، مگر نہ اس وجہ سے کہ پانی پر گزرا، اس وجہ سے نہیں تیمم ٹوٹ رہا کہ وہ بندہ پانی پر سے گزر رہا ہے، پانی کے قریب سے گزر رہا ہے، اس وجہ سے تیمم نہیں ٹوٹا، بلکہ تیمم اس وجہ سے ٹوٹ رہا ہے کہ وہ سو گیا اور ایسی صورت میں سو گیا جس صورت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایسی حالت میں سویا ہوا ہے جس وجہ سے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اونگتا ہوا پانی پر گزرا اور پانی کی اطلاع ہو گئی تو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اونگتا ہوا پانی پر سے گزرا اور پانی کی اطلاع ہوئی تو تیمم ٹوٹ گیا، اگر پانی کی اطلاع نہ ہوئی تو تیمم نہ ٹوٹا۔ نمبر 8، پانی پر گزرا اور اپنا تیمم یاد نہیں۔ پانی پر سے گزر رہا ہے، پانی کے اوپر سے مراد پانی کے قریب سے کہ پانی پر قدرت ہے، پانی لے سکتا ہے، پانی کے پاس سے گزر رہا ہے اور اپنا تیمم یاد نہیں، یہ نہیں یاد کہ میں تیمم سے ہوں، یہ یاد نہیں، جب بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، نماز پڑھتے میں گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی دیکھا، تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی دیکھا تو نماز پوری کرے، پھر اس سے وضو کرے، پھر تیمم کرے اور نماز لوٹائے، کیونکہ یہ جھوٹا پانی ہے۔ تو اب کیا کرے؟ نماز پوری کر لے وہ، پھر اس پانی سے، اس جھوٹے مشکوک پانی سے کیا کرے؟ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر تیمم کرے اور نماز کا اعادہ کرے، نماز لوٹائے۔ نمبر 10، نماز پڑھتا تھا اور دور سے ریتا چمکتا ہوا دکھائی دیا، نماز پڑھ رہا تھا، دور سے سڑک کے اوپر سے ریتا چمکتا ہوا دکھائی دیا اور اسے پانی سمجھ کر ایک قدم بھی چلا، اس ریتے کو پانی گمان کر کے ایک قدم بھی چلا، پھر معلوم ہوا کہ وہ ریتا ہے، نماز فاسد ہو گئی مگر تیمم نہ ٹوٹا۔ نمبر 12، چند شخص تیمم کیے ہوئے تھے، کسی نے ان کے پاس ایک وضو کے لائق پانی لا کر کہا جس کا جی چاہے اس سے وضو کر لے، تو سب کا تیمم جاتا رہا، اور اگر وہ سب نماز میں تھے تو نماز بھی سب کی گئی، ٹوٹ گئی، اور اگر یہ کہا کہ تم سب اس سے وضو کر لو
تو کسی کا بھی تیمم نہ ٹوٹے گا۔ یوں ہی اگر یہ کہا کہ میں نے تم سب کو اس پانی کا مالک کیا جب بھی تیمم نہ گیا۔ وجہ یہ ہے پہلی صورت کے اندر جو وضو کے لیے پانی دے رہا ہے وہ پانی ایک بندے کے لائق ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جس کا جی چاہے وہ پانی لے لے، تو اب تیمم ٹوٹ جائے گا کیونکہ کوئی ایک ہی لے گا اور کر لے گا۔ اور اگر اس نے کہا کہ تم میں سے سب اس پانی کو لے لو اور وضو کر لو، تو سب لیں گے تو سب کے وضو کو وہ کفایت نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے اس صورت میں نہ نماز جائے گی اور نہ کسی کا تیمم ٹوٹے گا۔ نمبر 12، پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، تیمم کر کے بیٹھا ہے، اب پانی ملا تو ایسا بیمار ہو گیا کہ پانی نقصان کرے گا۔ پہلے پانی نہیں مل رہا تھا تو تیمم کر لیا، اب پانی ملا لیکن یہ بندہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار کہ پانی نقصان کرے گا، تو پہلا تیمم جاتا رہا، اب بیماری کی وجہ سے پھر تیمم کرے۔ یوں ہی بیماری کی وجہ سے تیمم کیا، اب اچھا ہوا، اب ٹھیک ہو گیا، تو پانی نہیں ملتا تو جب بھی نیا تیمم کرے، پہلے جو بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا وہ جاتا رہا، اب پانی نہ ملنے کی وجہ سے دوبارہ تیمم کرے۔ نمبر 13، کسی نے غسل کیا مگر تھوڑا سا بدن سوکھا رہ گیا، یعنی اس پر پانی نہ بہا اور پانی بھی نہیں کہ اسے دھو لے، اب غسل کا تیمم کیا، پھر بے وضو ہوا اور وضو کا بھی تیمم کیا، پھر اسے اتنا پانی ملا کہ وضو بھی کر لے اور وہ سوکھی جگہ بھی دھو لے، تو دونوں تیمم وضو اور غسل کے جاتے رہے۔ دوبارہ سنیے، کسی بندے نے غسل کیا مگر تھوڑا سا بدن کا حصہ سوکھا رہ گیا کہ اس پر پانی بہتا، یعنی بہا ہی نہیں، اور پانی بھی نہیں کہ اسے دھو لے، اب غسل کا تیمم کیا، پھر بندہ بے وضو ہو گیا اور وضو کا بھی تیمم کیا، پہلے غسل کا تیمم کیا، اب وضو کا تیمم کیا، پھر اسے اتنا پانی ملا کہ وضو بھی کر لے اور وہ سوکھی جگہ جو پہلے دھونے سے رہ گئی تھی جس کی وجہ سے اس نے تیمم کر لیا تھا، اتنا پانی مل گیا کہ وضو بھی کر لے اور وہ سوکھی جگہ بھی دھو لے، تو دونوں صورتوں میں تیمم وضو اور غسل کا جو کیا تھا وہ جاتا رہے گا۔ اور اگر اتنا پانی ملا کہ نہ اس سے وضو ہو سکتا ہے نہ وہ جگہ دھل سکتی ہے، تو دونوں تیمم باقی ہیں، اور اس پانی کو اس خشک حصے کے دھونے میں صرف کرے جتنا دھل سکے۔ وہ جو غسل میں حصہ خشک رہ گیا تھا، اس تھوڑے پانی کو اس حصے کے دھونے میں استعمال کرے جتنا دھل سکے، اور اگر اتنا ملا کہ وضو ہو سکتا ہے اور خشکی کے لیے وہ حصے کے دھونے کے لیے کافی نہیں، تو وضو کا تیمم جاتا رہا، اس سے وضو کرے، اور اگر صرف خشک حصے کو دھو سکتا ہے اور وضو نہیں کر سکتا تو غسل کا تیمم جاتا رہا، وضو کا باقی ہے۔ اس پانی کو اس کے دھونے میں صرف کرے، اس خشک حصے کو دھونے میں صرف کرے پانی کو، اور اگر ایک کر سکتا ہے چاہے وضو کرے چاہے اسے دھو لے، تو غسل کا تیمم جاتا رہا، اس سے اس جگہ کو دھو لے اور وضو کا تیمم باقی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔